حرم کی جانب سے یہاں پہ ایک برج بنایا جاتا ہے، ٹیمپریری برج جسے کہتے ہیں۔ یہ وہ برج ہے، ٹیمپریری برج، جس کے اوپر سے زائرین گزر کے آتے ہیں اور گزر کے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو تقریباً 25 سے 26 دنوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر سے گزر کے زائرین مولا سرکار وفا اور امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں۔ ابھی اس کی سائڈ جو ہے وہ ٹوٹلی کمپلیٹ نہیں ہوئی، کل اور پرسوں انشاءاللہ آنے والے ایام میں اس کو پورا بنا دیا جائے گا۔ دکھاتا چلتا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر سے بالکل لائیو مناظر، جو برج کا کام آدھا کمپلیٹ کر دیا گیا اور آدھا انشاءاللہ جو ہے وہ کل کیا جائے گا۔ زائرین مولا امام حسین علیہ السلام زمین پہ بیٹھے مولا کی بارگاہ میں پرسہ دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب اور تمام سامعین ناظرین کو میری جانب سے سلام، یعنی اسلام مدد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام آنے میں تقریباً 15 سے 16 دن رہ گئے ہیں، اور ہر سال کربلا کی زمین پر ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں زائرین ہوتے ہیں۔ ایک خاص چیز جس کے لیے میں آپ سب لوگوں کو مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم لے کے آیا ہوں، ہر سال اربعین میں زائرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ مولا کے کرم و فضل سے۔ اسی وجہ سے حرم کی جانب سے یہاں پہ ایک برج بنایا جاتا ہے، ٹیمپریری برج جسے کہتے ہیں۔ یہ وہ برج ہے، ٹیمپریری برج، جس کے اوپر سے زائرین گزر کے آتے ہیں اور گزر کے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں انشاءاللہ اس چینل یوٹیوب خادم شام آفیشیل پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ نے اس کو 100% یوٹیلائز کرنا ہے۔ یہی وہ برج ہے جو ہر سال ایک اس طرف بنتا ہے مولا غازی عباس علیہ السلام کی طرف، ایک جو ہے میرے اس طرف بنتا ہے، یعنی دو سائڈز پر جو ہے برج ہوتے ہیں مولا عباس اور مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں بالکل لائیو مناظر مولا کے دربار سے۔ آج 26 محرم 2025 کی رات گزر گئی ہے، 27 محرم کی رات جو ہے وہ شروع آلموسٹ ہوتی ہے۔ یہ سارا برج جو ہے آلموسٹ بنتا جا رہا ہے مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف۔ یہ ساری خادمین حرم کی طرف سے جو کاوشیں کی جا رہی ہیں، لوگ گزر کے جا رہے ہیں۔ یہ سارا برج ہے آلموسٹ، جس کو آدھا کمپلیٹ کیا اور آدھا کمپلیٹ نہیں ہوا۔ باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے بارے میں مزید آپ لوگوں تک جو اس کی رہنمائی کروں۔ تو یہ سارا برج ہے، یہ بھی آدھا بنا، اس کو آدھا بنایا جائے گا، اس کے آدھے پارٹس اس طرف ہیں، یہ آدھے پارٹس ہیں۔ انشاءاللہ اس کو تھوڑی دیر میں، نہیں تو ہو سکتا ہے اس کو کل لگایا جائے، لیکن میری جہاں تک اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آج رات انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ دن کے ٹائم شدید گرمی ہوتی کربلا میں، اور اربعین امام حسین علیہ السلام 2025 بہت قریب ہے۔ تو آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مولا کی در سے، وہ چیزیں دکھاتا کہ یہی وہ ایام ہے جب مولا امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے دنیا بھر سے زائرین کربلا آ رہے ہیں۔ اسی کی لک آفٹر کرنے کے لیے خادمین حرم کی جانب سے ہر بار کی طرح ہمیشہ یہاں پہ جو ہے برج بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر سے گزرا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج سے 7 سال پہلے سٹیمپیڈز ہوئی تھی، یعنی بھگدڑ جسے کہتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، جب توارث کا کاروان آیا تھا ہر سال بھاگتے ہوئے حرم میں، جس کی وجہ سے کافی شہید ہو گئے تھے مولا کے حرم میں 100+۔ اس کے بعد ہر سال حرم کی جانب سے، اتواد کی جانب سے یہاں پر ایک پلان نیو بنایا جاتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے زائرین کو، وزٹرز کو، کہ کس طریقے سے زائرین امام حسین علیہ السلام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو یہی وہ برج ہے جو بالکل لائیو مناظر آپ دیکھ لیں اس ٹائم، جس کو بنایا جا رہا ہے، کمپلیٹ کیا جا رہا ہے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے بالکل باہر۔ تو یہ ساری وہ گاڑیاں آئی ہیں اس ٹائم، لائیو مناظر آپ کو دکھانے کی میں کوشش کروں۔ ابھی صرف مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے باہر کے یہ مناظر ہیں، اس کے علاوہ مولا حسین بادشاہ کے حرم کے بالکل اس طرف جو ہے وہ آنے والے ایام میں جو ہے اس کو بنایا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کو کور اپ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بالکل میرے سامنے مولا امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے۔ آج یقیناً وہ دن گزرا جو مولا امام سجاد علیہ السلام کی شہادت سے منسوب تھے۔ اب سفر شام جانے اور جناب ثانیہ زہرا زینب عالیہ سلام اللہ علیہ جناب رونق دیکھے مولا کے دربار میں، چاروں طرف زائرین مولا با عبداللہ اور غازی عباس علمدار علیہ السلام آ گئے ہیں مولا کو پرسہ دینے کے لیے۔ یہی وہ راتیں ہیں، یقیناً یہی وہ ایام ہیں جب دنیا بھر سے زائرین آ رہے ہیں جانب کرب و بلا مولا امام حسین اور مولا سرکار وفا کی بارگاہ میں جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام اور جناب ثانیہ زہرا زینب عالیہ سلام اللہ کا پرسہ دینے کے لیے آپ سب کی جانب سے سب سے پہلے میں زیارت پڑھتا ہوں، کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہی وہ دن ہے جو اربعین امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مولا کی کاروان کی آمد ہے، سفر شام ہے،
اور مولا کو پرسہ دینے کے لیے دنیا بھر سے اس سال زائرین کربلا آئیں گے. ہمیشہ کی طرح کروڑوں کی تعداد میں زائرین کربلا آتے ہیں مولا کو پرسہ دینے کے لیے. میرے بالکل سامنے یہی وہ مقام ہے جو مولا عباس سرکار وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے. آدھا حصہ کمپلیٹ کر کے مولا کے حرم کے برج کا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا یہ گاڑی بالکل اب واپس جا رہی باہر کی طرف, اور باقی انشاءاللہ ہوپ فل اس کو کل جو ہے ریمین اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. مولا غازی عباس علمدار کے حرم کا جو برج ہے ابھی اس کو مزید بڑا کیا جائے گا انشاءاللہ آنے والے ایام میں. کل یہ پرسوں ٹوٹلی کمپلیٹ کر دیا جائے گا, اور تاکہ زائرین کے لیے آسانی ہو جائے. ہر سال یہ ٹیمپریری بنتا ہے یہاں پہ, ہمیشہ کی طرح نہیں ہوتا, صرف کچھ دنوں کے لیے. بعد از 40 اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے, اور یہ بہت بڑی فیسلٹیز ہے زائرین کے لیے تاکہ کوئی انسیڈنٹ انفارچونیٹ نہ ہو پائے. تو اس کے نیچے کچھ زائرین ویسے بھی بیٹھتے ہیں. گرمی شدید ہوگی کربلا میں, اور ظاہری بات ہے جتنا رش ہوتا ہے اتنی گرمی میں بڑھتی ہے. اسی وجہ سے حرم کی جانب سے ہر سال یہ برج بنایا جاتا ہے جو بالکل لوہے کا برج ہے, اور بہت سٹرونگ برج بنایا جاتا ہے ہر سال. اس کو تقریباً 25 سے 26 دنوں کے لیے بنایا جاتا ہے. اس کے اوپر سے گزر کے زائرین مولا سرکار وفا اور امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں. ابھی اس کی سائڈ جو ہے وہ ٹوٹلی کمپلیٹ نہیں ہوئی, کل اور پرسوں انشاءاللہ آنے والے ایام میں اس کو پورا بنا دیا جائے گا, اور اس کے اوپر سے زائرین مولا غازی عباس اور امام حسین علیہ السلام جو چل کے جائیں گے انشاءاللہ. لیڈیز اور جینٹس کا ڈیفینیٹلی ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے زائرین کی. اب اس کو لک آفٹر کرنا بہت بڑی رسپانسبلٹیز بھی ہیں خادمین حرم کی جانب سے, اور الحمدللہ جب سے یہ بنا ہے برج کا کام سٹارٹ کیا ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا, اور اس سے بڑا فائدہ بھی ہوا ہے زائرین کے لیے. ایک یہاں لگتا ہے, ایک بالکل میرے سامنے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اسی طرح بیل الحرمین, اور ایک اور برج ہے جو مولا امام حسین بالکل میرے سامنے ہے علیہ السلام کے, جو باب قبلہ ہے. باب قبلہ پہ لگتا ہے کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں ظاہری بات ہے فیسیلیٹیٹ کرنا زائرین کو اٹس ناٹ ایزی جاب. تو یہ بڑی محنت ہوتی ہے, بڑا کام ہوتا ہے خادمین حرم کا, خاص طور عتبات کا, کہ جس طریقے سے مولا کے زائرین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. مولا ان خادمین حرم کو سلامت رکھیں جمیعاً جتنے مولا کی خدمات سے انجام دے رہے دنیا بھر میں. تو یہ سارا کام اس ٹائم جو ہے اب لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں کربلا سے, جہاں دنیا بھر سے زائرین آ کے مولا کی بارگاہ میں پرسہ دے رہے ہیں جناب سیدہ زینب عالیہ سلام علیہ کی مصیبتوں کا. تو یہی وہ ایام ہے جب دنیا بھر سے زائرین آئیں گے کربلا معلیٰ مولا کو پرسہ دینے کے لیے مولا کی بارگاہ میں, اور اس چیزوں کو یوٹیلائز کریں گے. ڈیفینیٹلی ایام جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں, 40 کے ہر ایک انسان کی روح بے چین ہے, تڑپ رہی ہے روح انسان کی کربلا آنے کے لیے. کربلا وہ زمین ہے, وہ انسان کی روح کا سکون ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں. اس لیے تو قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات, کہ حسین ہی تو ہیں نجات, حسین ہی تو ہیں ہدایت کا چراغ. امام حسین علیہ السلام وہ دلوں کے بادشاہ ہیں, ہر دل پہ اپنی حکومت کرتے ہیں سرکار امام حسین اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام. ایام محرم گزرنے کے بعد ہر ایک زائر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ کربلا جائیں. خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو در آل محمد پہ رہتے ہیں, اور آپ سب لوگوں تک یہ پیغام آل محمد علیہ السلام روزمرہ کی طرح پہنچاتے ہیں. یہ یقیناً ڈیوٹیز ہیں جو امام حسین علیہ السلام لگاتے ہیں, خود سنتے ہیں مولا غریب فاطمہ, بے شک اس میں کسی کو کوئی مجال نہیں ہے. تو یہی بالکل لائیو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کربلا سے. مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے باہر آدھا حصہ تقریباً کمپلیٹ کر دیا گیا, آدھا انشاءاللہ کل اور پرسوں پورا کمپلیٹ کر دیا گیا. اب انشاءاللہ باقی میں وہ بھی اس کی پراپر ویڈیو بنا کے اسی چینل یوٹیوب خادم شام پہ اپلوڈ کروں گا. مولا کے حرم کی جانب سے خادمین حرم پکچرز بھی لے رہے ہیں تاکہ مزید زائرین کو جو ہے بتایا جائے اس کے بارے میں. دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں, اور آپ کراؤڈ دیکھیں ابھی سے سٹارٹ ہو گیا مولا کے حرم کی طرف آنا. تو یہی وہ برج ہے, اب دیکھ لیں اس پہ لکھا ہے وہ نمبر 1. اسی طرح 3 برج ہیں 1 2 3 جو کربلا میں خاص طور پہ لگتے ہیں, جبکہ پورے کربلا میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے دے آر مور دین 60 اور 70 بریجز, لیکن جو انٹرنل برج ہیں وہ 3 ہیں. ایک یہ ہو گیا جس پہ 1 لکھا, دوسرا بھی وہاں لگے گا آج رات نہیں تو کل ہو سکتا ہے. باقی تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ برج ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے باب قبلہ پہ لگتا ہے. اس پہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے مولا سرکار کے حرم کی طرف آنے کے مین 2 راستے ہیں. ایک مولا عباس علیہ السلام کا حرم ہے, جب مشی لوگ کر کے آتے ہیں مولا عباس کا حرم نظر آتا ہے. دوسرا حرم جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ہے. تو دونوں طرف سے کراؤڈ ہوتا ہے. تیسرا یہ بیل الحرمین ہے, اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس برج کو لگایا جاتا ہے تاکہ انفارچونیٹ کوئی انسیڈنٹ واقعہ نہ ہو سکے. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے خادمین حرم کی جانب سے, اتباعت کی جانب سے, جس کو یہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, اور بہت اچھا رزلٹ اس کا آ رہا ہے.
اور زائرین جو ہیں سیف اینڈ ساؤنڈ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مولا آپ سب آنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سب سے پہلے، اور ذکر آل محمد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ یہی در فاطمہ ہے، یہی در حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اور یہی در شفاعت بھی ہے اور نجات بھی ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے۔ انشاءاللہ آدھا حصہ جو ہے وہ لگ گیا مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے بالکل باہر، آدھا جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف آلموسٹ لگا دیا گیا، لیکن انشاءاللہ کل جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ کور اپ کیا جائے گا مولا کے حرم کی جانب سے۔ تو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس طرف، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف، جہاں پہ انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے وہ کل کمپلیٹ کر دیا جائے گا حرم کی جانب سے، عتبۃ العباسیہ اور عتبۃ الحسینیہ علیہ السلام کی جانب سے۔ بالکل میرے سامنے یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا، جہاں پہ یہ حصہ کمپلیٹ کیا گیا آدھا، اور آدھا جو ہے انشاءاللہ کل کیا جائے گا۔ یہی وہ برج ہیں جو ہر سال بنتے ہیں زائرین کی لک آفٹر کے لیے، زائرین کے لیے کوئی آبسٹیکلز نہ ہوں، خاص طور پر ایام اربعین۔ اربعین وہ دن ہے جب کاؤنٹلیس زائرین امام حسین علیہ السلام کربلا آتے ہیں، اور یہ وہ سال ہے پہلا 2025 اربعین جب شام بھی کوئی نہ جا پائے گا حالات کی وجہ سے، تو ظاہری بات ہے جو شام والے تھے ان سب نے یہاں پر آنا ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے۔ میرے بالکل سامنے مولا امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، یہی وہ برج ہے جسے آلموسٹ آدھا بنا دیا گیا، اور آدھا انشاءاللہ کل یا پرسوں کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ اس کی بھی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مولا کے دربار سے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتا چلتا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر سے بالکل لائیو مناظر، جو برج کا کام آدھا کمپلیٹ کر دیا گیا اور آدھا انشاءاللہ جو ہے وہ کل کیا جائے گا۔ زائرین مولا امام حسین علیہ السلام زمین پہ بیٹھے مولا کی بارگاہ میں پرسہ دے رہے ہیں۔ تو یہ سارا برج ہے، ہر سال کی طرح یہ ٹیمپریری برج ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ لگایا جاتا ہے فور 20 اور 25 ڈیز۔ اس بار تھوڑا جلدی لگایا گیا کیونکہ رش اس بار زیادہ ہے۔ تو یہی وہ برج ہے جس کو کمپلیٹ کیا جائے گا 2 سے 3 دن کے اندر انشاءاللہ، اور میں ہر روز کوشش کروں گا آپ لوگوں تک رہنمائی کروں، لائیو مناظر کربلا سے 2025 اربعین کے دکھاؤں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جانے والے زائرین کے لیے۔ تو آپ نے بجائے نیچے سے رش سے گزر کے جائیں، آپ نے کائنڈلی اس برج کو یوز کرنا جو زائرین کربلا آ رہے ہیں مولا غریب فاطمہ کا چہلم منانے کے لیے، اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد الحسین علیہ السلام اور جناب سیدہ کے شام والی بی بی کا پرسہ دینے آ رہے ہیں۔ تو برج کو آپ نے یوٹیلائز کرنا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ آپ لوگ جب آئیں زائرین، جیسے بھی لوگ کراؤڈ سے نیچے جاتے ہیں ایسے جانا نہ پڑے۔ ایسے یہ ہوگا جب آپ زائرین آئیں گے تو اس کے اوپر سے گزر کے آپ جائیں گے۔ بڑا ایک بہترین سسٹم ہے یہ جو برج ہے، یہ ایک بڑی اچھی فیسیلیٹیز ہے زائرین کے لیے، جسے ہر سال بنایا جاتا ہے۔ آدھا حصہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آدھا جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا۔ مولا کریم کربلا آپ سب کو اذن زیارت کربلا نصیب فرمائے، کوئی غم نہ دیں سوائے غم آل محمد علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روزمرہ کی طرح غریب زہرا کے دربار سے آپ سب تک یہ چیزیں لے کے آؤں، اور مولا کے در کی زیارت کرنا آپ کو نصیب مولا فرمائے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت اس چینل خادم شام آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں سے صرف کربلا نہیں، جس بی بی کے نام سے منسوب یہ خادم شام ہے، شام لے کے آپ تک ہوں انشاءاللہ۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ التماس دعا سلام یا علی مدد لبیک یا زینب، لبیک ام المصائب، ثانی زہرا زینب عالیہ۔